بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ خوشی کا موقع ہے اور جتنا اللہ کا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور طالب علم حافظ محمد بلال کو یہ سعادت بخشی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام مقدس انہوں نے اپنے سینے میں سمایا ہے اللہ کے فضل سے۔ ماشاء اللہ انہوں نے ایک تو ان کی قربانی بھی ایک اسٹوڈنٹ ہے یونیورسٹی کے، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے شوق سے قرآن کریم کو شروع کیا اور تقریباً 1.5 سے پونے 2 سال کے اندر اپنے دوسرے جو ہے مصروفیات کے باوجود قرآن کریم ماشاء اللہ انہوں نے حفظ مکمل کر لیا۔ بس اللہ تعالیٰ ان کو استقامت عطا فرمائے اور یہ بڑی سعادت ہے۔ ساری دنیا کے خزانے ایک طرف، لیکن اللہ کا یہ جو کلام ہے یہ سب سے قیمتی خزانہ ہے۔ اس سے بڑی کوئی دولت نہیں، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسے اللہ تعالیٰ نے کلام مجید جیسا انعام عطا کیا، قرآن کریم جیسی نعمت عطا کی، فرمایا اس کے بعد اس نے کسی اور نعمت کو بڑا سمجھا، اس سے فرمایا اس نے اس نعمت کی قدر نہیں کی۔ یہ تو اسی زندگی بناتا ہے، زندگی سنوارتا ہے۔ صرف یہی زندگی نہیں بلکہ میں عرض کرتا ہوں بچوں سے بھی، طالب علموں سے، کہ جس نے قرآن کے ساتھ تعلق جوڑ لیا اور اس پر عمل کر لیا اور اس کو پڑھتا رہا، اس کے ساتھ تعلق رکھا اپنا، تو یہ نہیں کہ صرف زندگی اچھی بنائے گا، یہ تو زندگی چھوٹی سی زندگی ہے جو آگے آنے والی زندگی ہے، قبر کی زندگی ہے جسے عالم برزخ کہا جاتا ہے، آخرت کی زندگی ہے۔ یہ وہاں کا رفیق ہے، یہ وہاں کا غمخوار ہے، یہ وہاں تسلی دینے والا ہے، یہ وہاں ہاتھ پکڑ کر ہمیں جنت میں لے جانے والا ہے۔ اتنا بڑا اللہ کا کلام ہے، اس کائنات کے اندر جو کچھ ہے وہ سب اللہ کی مخلوق ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، یہ الفاظ اللہ کی ذات سے نکلے ہوئے ہیں، یعنی جس طرح اللہ کی کوئی ابتدا نہیں، اس کلام کی کوئی ابتدا نہیں، ہمیشہ سے ہے۔ اللہ کی ذات، اللہ کی صفت، یہ بھی ہمیشہ سے ہے۔ یہ ایمان والوں کا عقیدہ ہے۔ تو خوشی کا موقع ہے، بابرکت محفل ہے۔ محفل کا آغاز تلاوت قرآن سے کرتے ہیں اور قرآن کریم کی تلاوت کے لیے میں اسی حافظ صاحب کو دعوت دیتا ہوں جن کا آج یہاں پر جو ہے وہ جن کی وجہ سے یہ محفل کا انعقاد ہوا ہے کہ وہ آئے، حافظ محمد بلال، وہ تلاوت قرآن کریم کروائے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما صدق الله العظيم۔ ماشاءاللہ یہ حافظ محمد بلال تھے جنہوں نے تلاوت قرآن کریم کی، اور ان کے والد ہیں ماشاءاللہ یہ بھائی محمد شاہد، اور وہ بابا علی احمد صاحب، تو یہ ماشاءاللہ ان کے دادا ہیں، تو بڑے مبارکباد کے مستحق ہے۔ اللہ نے ان کو وہ نعمت عطا کی ہے کہ ساری دنیا سے قیمتی خزانہ ہے، یہ ساری دنیا سے قیمتی نعمت ہے۔ میں عرض کرتا ہوں کہ اسباب کی دنیا میں ویسے تو ہم سب اللہ کی رحمت سے جنت میں جائیں گے، لیکن یہ سب مضبوط سبب ہے قرآن کریم جنت میں جانے کا کہ جس سے اللہ نے یہ نعمت عطا کر دی اور اس نے اس کی حفاظت کر لی۔ گویا کہ اسباب کے درجے میں ہم اللہ کی ذات سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کے لیے، اس لڑکے کے لیے، حافظ قرآن کے لیے اور ان کے گھر کے بے شمار افراد کے لیے جنت میں داخلے کا اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرما دیا ہے۔ یہ بھی معمولی نعمت نہیں ہے، جس اللہ نے قرآن دے دی اس کی قدر کی، تو مبارکباد کے مستحق ہے بھائی محمد شاہد صاحب
اور بھائی چاچا بابا علی احمد صاحب، جتنی کو مبارکباد دی جائے کم ہے۔ تلاوت قرآن کریم کے بعد میں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے دعوت دیتا ہوں طالب علم عبد الرحمان کو، وہ آئے اور ہدیہ نعت رسول صلی اللہ تعالی وسلم پیش کر۔ نکالو موبائل بند کرو، درود شریف پڑھ لے گا۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سے مٹی، نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے۔ جہاں دے محبت کی آواز گونجی، کہاں منزلانے یہ دلہن سی اپنی اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ ننھا سانس گئے جو ایڑی لگے کر یوں ہی کہہ رہا ہے، وہ خیمے میں رو کر اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، میرا سر کٹانے کو دل چاہتا ہے۔ اشارے میں آقا اتنا مزہ آتا تو پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت وہاں جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ ماشاء اللہ بھائی، ماشاء اللہ۔ میں حافظ محمد بلال کے جو والد صاحب ہیں ان کو اپنے تاثرات کے اظہار کے لیے دعوت دوں گا کہ وہ آئیں، اپنے تاثرات کا اظہار فرمائیں۔ بھائی محمد شاہد صاحب بیٹھ جائیں۔ الحمدللہ، اللہ کا رب العزت کا بہت کرم احسان ہوا کہ اللہ رب العزت نے اس گئے گزرے دور کے اندر جہاں پر ہر جگہ بیرا روی اور اسلام سے دوری کو اختیار کیا جا رہا ہے، اللہ رب العزت نے بہت احسان فرمایا کہ اس گئے گزرے دور کے اندر اللہ رب العزت نے ہمارے بچوں کو قرآن کا حافظ بنایا۔ یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا انعام ہے۔ جیسے حافظ صاحب نے بھی فرمایا کہ ساری دنیا کے خزانے ایک طرف اور یہ قرآن کی نعمت ایک طرف، اس کا مقابلہ کرنا بھی حماقت ہوگی کہ کتنا بڑا جو ہے نا اللہ رب العزت ہمیں خزانہ دیا ہے قرآن کا۔ تو اب یہ ہے کہ اس کو ہم اپنا دستور العمل بنائیں کہ اپنی زندگیوں کے اندر جو ہے قرآن کو لے کر آئیں۔ جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ دنیا کے اندر لاقانونیت ہے، بیرا روی ہے اور اسلام سے دوری ہے، یہ قرآن کو نہ عمل کرنے کی وجہ سے، قرآن پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے۔ اگر ہم قرآن کو اپنی زندگیوں کا دستور العمل بنائیں گے تو انشاءاللہ پوری دنیا کے اندر جو ہے امن، آشتی اور جو ہے نا سکون ہوگا۔
जिस तरह से अंधेरा है ना, उसका कोई वजूद नहीं है, रोशनी का ना होना अंधेरा कहलाता है। और इसी तरह से बेदीनी का भी कोई वजूद नहीं है, दीन का ना होना बेदीनी कहलाती है। अब हमारी जिंदगी के अंदर दीन आएगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत सारी दुनिया के अंदर जो ये हर तरह की बुराई है इसको खत्म फरमा देंगे। और मैं हाफिज साहब का शुक्रिया अदा करने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कितनी शान बख्शी हमें भी और इनको भी, कि मेरा बेटा बिलाल जो इतनी अपनी मसरूफियत के बावजूद, इसने मुझे हिफ्ज करने से पहले बाहर मुल्क जाने का कहा था कि मैं बाबा एमएससी जो है ना जर्मनी से या चाइना से करूंगा। और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसके दिल के अंदर डाली कि मैं जो है कुरान हिफ्ज करना चाहता हूँ। मैंने बोला बेटा इससे बड़ी दौलत और इससे बड़ी कामयाबी कोई भी नहीं, कि अगर आप, हमें फिक्र भी थी कि उम्र बड़ी है उसके बावजूद भी जो है ये शौक कर रहा है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की खास करम नवाजी हुई। और हाफिज साहब का मैं दिल से मशकूर हूँ कि इन्होंने बहुत मेहनत और तवज्जो के साथ और दुआओं के साथ जो है ना मेरे बच्चे पर मेहनत की। अल्लाह ताला इनको भी दुनिया और आखिरत की तमाम खुशियां नसीब फरमाए। और हम जितने भी लोग हैं, जितने भी यहाँ पर बच्चे बैठे हैं और जो भी इस पैगाम को सुनने वाले लोग हैं, उनको भी चाहिए कि कुरान को अपनी जिंदगी के अंदर लेकर आए। ये सिर्फ पढ़ने वाली किताब नहीं, ये दस्तूरुल अमल है मुकम्मल। इसके मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे इंशाल्लाह, ना सिर्फ पाकिस्तान में पूरी दुनिया के अंदर जो है ना अल्लाह रब्बुल इज्जत दीन की सजाओं को कायम फरमाएंगे। बहुत शुक्रिया हाफिज, बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला जज़ाक। बहुत अच्छा माशाल्लाह। थोड़ा सा मैं नसीहत कर लेता हूँ, 5-10 मिनट फिर इंशाल्लाह दुआ करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। माशाल्लाह बहुत प्यारे अंदाज में पूरा सर मुख्तसर और पूरा सर बातें आपके सामने रखी भाई शाहिद साहब ने। तो कुरान करीम अल्लाह तबारक व तआला की किताब है और प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। फरमाया सबसे बेहतरीन इंसान कौन है? आपने फरमाया अल्लाह की नजर में, मफहूम हदीस का, और मेरी नजर में। दुनिया वाले किसको बेहतर कहते हो, अलग अलग पैमाने हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल, हमारा ईमान है, इस कायनात के सबसे दूर अंदेश इंसान है, सबसे ज्यादा दाना इंसान, अक्लमंद इंसान। हमारी सारी अक्लों को एक खजाने, एक तराजू में रखा जाए, अल्लाह के रसूल की जो अकल अल्लाह ने आपको जो समझ दानाई अता की थी उसका उशर अशीर भी नहीं बन सकता। तो वो फरमा रहे हैं अल्लाह के रसूल, हमारा ईमान है कि आपसे ज्यादा सच्चे, आपसे ज्यादा अक्लमंद कोई नहीं। आपने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। सबसे बेहतरीन इंसान वो है, सबसे अच्छा इंसान वो है जो कुरान करीम को सीखता है और दूसरों को सिखाता है। ये अल्लाह के रसूल का फरमान है। ये हदीस एक ताबी गुजरे हैं, हजरत सहाबा कराम के जमाने के बड़े दर्जे के ताबीन में से थे, हजरत इमाम अब्दुर्रहमान सुल्लमी। हदीस, तफसीर, फिक़ह, अल्लाह ने बड़ी इनको महारत दी थी और इनका बड़ा मकाम और मर्तबा था। लेकिन इन्होंने जिंदगी के 40 साल कूफा की जामे मस्जिद के अंदर कुरान करीम की तालीम में गुजारे। कुरान करीम बच्चों को पढ़ाते और उनको सिखाते, तजवीद और किरात सिखाते। तो पूछने वालों ने पूछा, हजरत आपसे अल्लाह और काम भी ले सकता था, आप बाहर निकलते, आपको अल्लाह ने बड़ा मकाम दिया। फरमाया कि हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला से एक हदीस मैंने सुनी, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मैंने हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला से सुनी। देखा तो उन्होंने हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह को दीदार किया था, ताबीन में से थे। फरमाया उस एक हदीस ने मुझे 40 साल यहां बिठा के रखा है। वो कौन सी हदीस है? फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। कि अल्लाह के रसूल का ये फरमान मैंने सुना था, मैंने कहा जिंदगी अपनी इसी में लगानी। तो मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ने हमें इतना प्यारा अपना कलाम हमें अता फरमा दी, कमजोर से जिस्म, ये समंदर है, समंदर, दुनिया के समंदर का किनारा तो है, इसका कोई किनारा नहीं। इसमें जो अल्लाह ने उलूम रखे हैं, जो मारिफ रखे हैं, अब देखें ना 1400 साल प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया से पर्दा फरमाए हुए हो गए, उससे ज्यादा का अरसा हो गया। आज तक कोई दावा नहीं कर सका कि मैंने कुरान करीम के उलूम पर महारत हासिल कर ली। हजारों में तफासीर है, सैकड़ों में तफासीर है,
اتنے ہیں کہ ہم ان کے نام یاد نہیں کر سکتے. 20 جلدوں میں اللہ کے کلام کی تفسیر کی گئی. ہمارے قریبی زمانے کے 2 بھائی گزرے ہیں. حضرت شیخ الحدیث مولانا سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ 2009 میں ان کے انتقال ہوا ہے، اور ایک ان کے بھائی حضرت مولانا عبدالحمید سوادی رحمۃ اللہ علیہ کے قریبی زمانے کی. ان دونوں بزرگوں کی 20 جلدوں کے اندر تفاسیر ہے. معالم العرفان کے نام سے حضرت مولانا عبدالحمید سوادی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور ذخیرۃ الجنان کے نام سے الحمدللہ میرے مطالعے میں یہ تفسیر رہتی ہے. زبردست تفسیر ہے. آپ ایک تفسیر کا مطالعہ کریں، آدمی 10ویں تفسیر سے وہ بے نیاز ہو جاتا ہے. اور یہ انہوں نے لکھی نہیں ہے، یہ ان کی ریکارڈنگ اس زمانے کے اندر کیسٹ کا دور ہوا کرتا تھا. ان کی کیسٹ ہے، سینکڑوں میں موجود ہے، ان کو محفوظ کیا گیا ہے، اور پھر اسے سن سن کر وہ تفسیر جو ہے مہاراج موجود میں آئی ہے تحریر کی صورت میں. تو آپ اندازہ کریں قرآن کریم کی 20 تفسیر ہے، اور اٹھا نہیں سکے عام بندہ اس کو، اتنی وزنی. یہ علوم اور معارف ہے، لیکن وہ بھی کہتے تھے کہ قرآن کریم کے علوم اور معارف قیامت تک ہوتے رہیں گے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ سمندر سے موتی اللہ اپنے بندوں کو پیدا کرے وہ نکالتے رہیں گے، لیکن کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا میں نے اس پر عبور حاصل کر لی. تو ہم شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سینوں کے اندر سمندر کو سمو دیا. کوزے میں جس طرح کہا جاتا ہے نا سمندر، ہمارا سینہ چھوٹا سا، اللہ تعالیٰ نے اس میں سمندر سمو دیا. جتنا شکر ادا کرے کم ہے. حدیث کے اندر آتا ہے ایک وقت آئے گا قیامت کے دن سارے انسان ہوں گے. آج دو کے سامنے کسی کو اعزاز ملے، آج حافظ محمد بلال کی دستار تو ابھی سال کے آخر میں انشاءاللہ ہونی ہے، لیکن ایک چھوٹا سا پروگرام ہے، لیکن اندر خوشی ہے. جب ایک وقت آئے گا ہم میں سے ہر ایک حافظ قرآن جس نے قرآن کریم کو سنبھالا ہوگا اور اس دنیا سے چلا گیا ہوگا، عمل کیا ہوگا، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک سب دیدار کریں گے، سب دیکھیں گے اس کا جلوہ اور اس کا مقام اور مرتبہ. اللہ فرمائیں گے اقرأ ورتقی، اے میرے حافظ قرآن بندے آج تو پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا. ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اور ایسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھ، جلد بازی نہ کرنا، مزے مزے سے پڑھ. اللہ خوبصورت آواز دے دیں گے حافظ قرآن. جس طرح دنیا میں تو پڑھا کرتا تھا پڑھ ٹھہر ٹھہر کر. فرمایا فإن منزلک عند آخر آیت تقرأها، تیری آخری منزل وہی ہے جہاں تو آخری آیت پر پہنچے، وہ سب تیری جنت، وہ سب تیرا محل، وہ سب تیرا مقام اور مرتبہ. اور یہ حافظ قرآن کی شان ہوگی. سارے انسان اس وقت جنہوں نے اس نعمت کی قدر نہیں کی ہوگی وہ حسرت کریں کاش ہم بھی اپنے بچوں کو پڑھا لیتے، کاش ہم بھی حافظ قرآن بنا لیتے. اور یہ وہ حسرت ہے ہمیشہ انسان کو اندر سے مارے گی. جنت ملنے کے باوجود یہ حسرت رہے گی. یہ مقام اور مرتبہ تو نہیں مل سکتا نا اس کو. اور والدین کا کیا حال ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا کہ جس حافظ قرآن نے قرآن کو سنبھالا، اس کی حفاظت کی، اس پر عمل کیا، فرمایا اس کے والدین کو اللہ تعالیٰ تاج پہنائے گی. وہ تاج ایسا روشن ہوگا، فرمایا دنیا کا سورج اس کے سامنے شرما جائے، اس کے سامنے سورج کی روشنی کم پڑ جائے گی. آپ نے فرمایا یہ تو والدین کا مقام ہے، جس نے قرآن خود سینے میں سمایا اس کا کیا حال ہوگا، اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا. اللہ کے رسول نے فرمایا. تم اندازہ لگا. ہم سب کے لیے ضروری ہے، بھائی بھی موجود ہے، حافظ بلال، آپ سب حافظ ماشاءاللہ، یہ سب مقام اور مرتبے تب ہے میرے بھائی دوستوں بزرگوں جب موت تک اس کی حفاظت ہو، اس پر عمل ہو. گناہ ہوگا لیکن گناہ زندگی میں رہے نہیں. اچھے بندے کی نشانی ہے، اچھے انسان کی نشانی ہے، گناہ اس سے ہوگا لیکن گناہ زندگی میں رہنے نہ دے. آنکھ نے حرام دیکھ لیا، غلطی سے ہو گیا، فوراً اللہ سے توبہ کر لے. یہ بندے اللہ کے پیارے ہیں. تو ہم سب کا فرض ہے، اتنی بڑی نعمت دی ہے، اس کا سوال بھی اتنا بڑا ہے. جتنی بڑی نعمت ہے، اب ایمان سب سے بڑی نعمت ہے، تو اللہ نے فرائض بھی دیے ہیں. اس ایمانی قدر، اس کی پہچان اور اس کا مقام اور مرتبہ، اس کے لیے اللہ نے فرائض دیے ہیں. کچھ محرمات دی، ان سے بچنا ہے، یہ کرنا ہے، ورنہ ایمان جیسی نعمت اللہ لے لے تو پھر کچھ بھی، سب کچھ ہمارے ہاتھ آگے کچھ نہ آیا. اسی طرح میرے بھائی دوستوں بزرگوں، یہ قرآن اللہ کی سب سے بڑی نعمت ایمان کے بعد. اگر ہم نے اس کی ناقدری کی تو پھر وبال بھی بہت بڑا ہے. حدیث کے اندر آتا ہے جس حافظ قرآن نے غفلت میں قرآن کو بلا دیا،
اور زندگی بھر کھول کے نہیں دیکھا. اللہ رحیم ہے، کریم ہے. ایک بندہ ہے کمزور، اللہ نے بنایا، اللہ کی حکمت ہے، ہر ایک کو ایک جیسا نہیں بنایا، لیکن کمزور ہونے کے بعد اس نے قرآن کو چھوڑا نہیں. روزانہ پاؤ آدھا پارا سپارہ پڑھتا رہا. ایک تو نقد انعام یہ ہوگا، مرتے ہی آٹومیٹک اللہ کے فضل سے وہ مکمل مضبوط حافظ قرآن بن جائے، اور پھر اس کو سارے مقام اور مرتبے ملیں گے. لیکن ایک حافظ قرآن تھا جس نے پڑھ کر بھلا دیا، غفلت بھلا دیا، یا پھر کمزور تھا لیکن اتنا بھی نہ کیا کہ زندگی میں اس کو معمول بنا لیتا اپنا، صبح کا یا شام کا. حدیث کے اندر آتا اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کو ایسی سزا دیں گے کہ بڑا چٹان کی صورت میں پتھر اس کے سر پہ مارا جائے گا اور اس کا دماغ چورا چورا ہو جائے گا. اور فرمایا پھر وہ اللہ کی قدرت سے دوبارہ ثابت ہوگا، پھر اس کو یہ سزا ملے گی. کیوں؟ کہ اللہ نے تجھے یہ عقل دی تھی، اس پر تجھے اس میں اپنا کلام سمایا تھا، پھر اس کی قدر نہ کی. اس لیے حدیث کے اندر آتا اللہ کے رسول نے فرمایا تعاہد القرآن، تم قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو، اسے یاد کرتے رہو، پڑھتے رہو. اللہ کی قسم فرمایا اونٹ کی نکیل کھل جائے تو اس کی قبر میں آنا مشکل ہو جاتا ہے. آپ نے فرمایا قرآن اس سے زیادہ مشکل ہے پھر اس کا سنبھال لینا، اگر اس کی قدر نہ کی. وہ تم سے ناراض ہو گیا، فرمایا پھر کبھی آپ واپس نہیں آئے. یہ اللہ کی، میں ایک بار سن رہا تھا کہ ذوالفقار نقشبندی رحمت برکات ان کا بیان، فرمایا جس اللہ کی ذات غنی ہے نا، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ہمیں کسی کی پرواہ نہیں. ان اللہ لغنی عن العالمین، ہم سب سے بے نیاز. فرمایا یہ کلام اللہ، اللہ کی صفت ہے، یہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا. اگر کسی نے اس کی پرواہ نہ کی، اس کو کسی کی پرواہ نہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کتنے سارے حافظ جنہوں نے قدر نہیں کی اور وہ مارے مارے پھر رہے دنیا کے اندر. کوئی کس دن آپ کے سامنے آپ کے دوست ہوں گے، اب پڑھ تو لیتے ہیں 50، لیکن ان میں سے جو بنتے ہیں اچھے وہ 10 یا 15 ہوتے. یہ کیا ہے؟ یہ بھائی فرما رہے تھے نا، دنیا کی وہ لذت اور دنیا کا عارضی مزہ، وہ مزہ نہیں ہے، نقصان ہے، لیکن شیطان نے مزہ کر کے بنا دیا، اس کی وجہ سے وہ اتنی بڑی ناقدری کر جاتے ہیں. تو ہم سب نے انشاءاللہ قرآن کو سنبھالنا ہے اور اس کو موت تک پڑھتے رہنا ہے اور پڑھنے کے بعد پڑھاتے رہنا ہے اور اصل چیزیں عمل کرنا. قرآن نے جس چیز سے منع کیا اس سے رک جانا اور جس کا حکم دیا وہ کرنا. تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ جنت میں داخلہ آسان ہو جائے. صرف ہمارا نہیں، حدیث کے اندر آتا ہے اللہ فرمایا کہ تم انگلی رکھتے جاؤ. حدیث کا مفہوم ہے تم اشارہ کرو یا اللہ اسے معاف کر دے، میں معاف کر دوں گا. تم کو یا اللہ یہ تیرا مجرم لیکن اسے معاف کر دے، اللہ فرمایا میں معاف کر دوں. یہ حدیث کا مفہوم ہے. تو کرے گا نا انشاءاللہ سب قدر. ابھی بھائی شاید والے کچھ وہ ہار وغیرہ لائیں تو وہ بھی انشاءاللہ حافظ صاحب کو پہناتے ہیں. پھر انشاءاللہ آپ کے لیے اکرام کا انتظام کیا ہے تو اس کا بھی انشاءاللہ کچھ دیدار کرا دیتے ہیں. آج حافظ صاحب یہاں آ جائیں. وہ ہار پڑے وہ پھر بنا دیتے ہیں. ہاں وہ پڑے وہ بھی اٹھا لیں. حافظ مبارک ہو. جزاک ہم بھی آپ صاحب کی طرف سے پہنا دیتے ہیں ہمارے ہاتھ. اللہ تعالیٰ سب کو حافظ بنائے. حافظ محمد بلال ہے ماشاءاللہ اور یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہے اور میرے خیال مکمل ہو گیا، آخری سال ہے ان کا. لیکن یہ شوق میں، اور مجھے وہ یاد ہے میں ان کی کلینک پہ گیا تھا والد صاحب کے پاس. انہوں نے کہا حافظ صاحب میں حفظ تو کر رہا ہوں لیکن میرے والد صاحب کو پتہ نہیں ہے، میں چاہتا ہوں سرپرائز ہو. تو بعد میں پتہ چل گیا ہوگا لیکن اتنا شوق تھا کہ اپنے شوق سے ماشاءاللہ نے حفظ کیا. کسی کو زور نہیں، زبردستی نہیں، اور ماشاءاللہ سنت رسول چہرے پر سجائی. تو یہی انسان ہے جو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے جنتی انشاء ہے. بس یہ کہ استقامت اللہ ہم سب کو عطا فرمائے. شیطان کے جو چال ہے وہ بہت بڑی سخت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم پناہ مانگتے ہیں، اللہ کی پناہ مانگتے ہیں کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ میں نفس اور شیطان کے فتنوں سے محفوظ فرمائے. آپ سب ترتیب بنا لیں، انشاءاللہ کھانے کی ترتیب بناتے ہیں.
बिलाल ने मुझे सरप्राइज ही दिया। मैं पहले तो चिल्ले पर था, उसके बाद में रायगढ़ इज्तिमा पर गया, जी जी तो फोन मेरा बंद रहता था अक्सर, जी जी और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खोला, इत्तेफाक से बिलाल की रूह कॉल आई, अच्छा और अच्छा अल्लाह के फजल से बिलाल ने मुझे बताया। मैंने बोला बिलाल इससे बड़ी खुशी आज मेरे नजदीक कोई भी कोई नहीं, नहीं और बेशक ना ही इतनी बड़ी खुशी मुझे आज तक नसीब हुई। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह बड़ा एहसान कर। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह ताला भाई नसीब वालों को ऐसी औलाद देता है। अल्लाह ताला हम सबकी औलाद को ऐसे हाफिज कुरान, हबीब भाई आप भी ऐसी हाफिज बनना है इंशाल्लाह, ठीक है ना। ये मेरा बेटा है माशाल्लाह हबीब, इसके लिए भी अल्लाह ताला से दुआ करें, दुआ करा लेते हैं इंशाल्लाह, दुआ करा लेते हैं। बाबा आप दुआ कर लेते हैं, आप दुआ कर लें। तरतीब बना ले भाई, चलो। अच्छा भैया आपकी तरफ देख रहे हैं आप, ये हाफिज साहब की तरफ से, हाफिज मोहम्मद बिलाल की तरफ से बच्चों के लिए इकराम है खुशी में। बाकी इंशाल्लाह बड़ा इकराम तो जो प्रोग्राम है वो इंशाल्लाह साल के आखिर में होता है हमारा। ये छोटा सा एक खुशी का मौका था, ये तरतीब बनाई गई है। अंदर बच्चों को भी दिखा दो। बैठ जाओ भाई साहब, सही बैठ जाओ, उस तरफ बैठ जाओ बेटा, आ जाओ भाई, आ जाओ सारे आ जाओ।